نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ والدین کے لیے دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ان کے لیے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں۔ ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لیے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم اس سے کیسے دعا کریں، تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيب، میں تو قریب ہوں، بہت قریب، دور نہیں ہوں، بیچ میں کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں، سب سے زیادہ تو میں ہی تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے، غم میں پکارتا ہے یا غصے میں پکارتا ہے، بھوک میں پکارتا ہے یا بیماری میں پکارتا ہے، جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تب اس کو کیا چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو انہیں میری اطاعت کرنی چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر اعتماد کریں، مجھے اپنا رب مان لیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں، ان کو صحیح راستہ مل جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کو کسی نہ کسی ایسے دکھ، تکلیف یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اس مشکل پر صبر کر کے اجر پائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور زیادہ دعا مانگے، کیونکہ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ، اس لیے ہمیں کثرت سے پکارتے رہنا چاہیے۔ اور جب بھی ہم دعا مانگے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور بیان کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے۔ جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بے پناہ کلمات ہیں، لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تو بہرحال والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے، یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی، جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا، بچپن میں پالا تھا، جب میں نہ خود کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا، تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی. تو اے رب اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما. پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں. جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے. ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں، جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے. یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، جن میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے. وہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جن میں خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی والدہ مشرکہ تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی. تو ایک مرتبہ اسی طرح کے کچھ کلمات سن کر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، ان کے لیے دعا کی، اور جب حضرت ابو ہریرہ واپس گھر پہنچے تو ان کی والدہ اسلام قبول کر چکی تھی. حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ جب اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا اما جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی. ان کی والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا. حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. تو حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں. بچے والدین کی خدمت عزت کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات مشکل میں پڑ کر بد دلی کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ نہیں جو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ہر کام خوشی خوشی کرتے ہیں. والدین اپنے بچوں کے بڑا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کے خیر و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں. اور پھر والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش، تعلیم اور تربیت میں ماں کا حصہ اور ہاتھ زیادہ ہوتا ہے، وہ تکلیفیں بھی زیادہ اٹھاتی ہے. اور والدین کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ادب اور احترام کا سلوک بھی کرنا چاہیے، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں،
خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ بھی ہوں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسما کی والدہ ان کے پاس آئیں جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور بہت رغبت کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں، ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا صلی امکی، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بھی حکم دیتے ہیں کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو تم ان کا کہنا نہ ماننا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، یعنی عمدہ طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا. پھر اسی طرح خاص طور پر والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ والدین جو عمر میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، تو انہیں بچوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی بہت ناگوار ہوتی ہے. تو اس لیے خاص طور پر ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، یعنی گفتگو میں بھی، پوسچر میں، رویے میں، معاملے میں، ہر چیز میں نرمی برتنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا. اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یعنی سب سے پہلا کام نماز اور پھر انسانوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک. لیکن عام طور پر والدین کو اولاد کے ساتھ شکایت ہی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھی معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ ان کا وہ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آیت میں کتنی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم اپنے پر یعنی اپنے کندھے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا کے رکھو. یعنی جب ان کے سامنے بیٹھو یا کھڑے ہو یا بات کرو تو اس وقت بھی تمہارے اندر ایک خاص قسم کا جھکاؤ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں. بعض اوقات انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، وہ دین کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، وہ جنریشن گیپ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی، لیکن اس میں اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے ڈانٹ کر بات نہ کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت عزت کے ساتھ کرو، احترام کے ساتھ کرو. پھر اسی طرح ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی جائے، ان کا نافرمان نہ بنا جائے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یحییٰ کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ. اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کی، اور ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے. یہ قرآن مجید کی گواہی. اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے، یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، سختی نہیں کی، بد اخلاقی نہیں کی. پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کو حرام بھی قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے،
اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اس لیے والد کا حق ادا کرنا بھی ماں کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے، اور والدین کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے. اور کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن پر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی. اور اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہ ہے، ان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. پھر اسی طرح والدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی خصوصاً ان کے زندگی کے بعد بہت فائدہ مند ہے. انسان کو اگر زندگی میں کچھ مشکل پیش آئے، اپنے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، یا اپنی صحت کی طرف سے، یا کاروبار اور روزگار میں اگر کوئی پریشانی ہو، تو اس وقت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کی مشکل بہت جلد حل ہو جاتی ہے. اور خصوصاً صدقہ دیتے وقت والدین کی طرف سے، یعنی ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کیا جائے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ بغیر وصیت کے فوت ہو گئی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر اسی طرح والدین کے اگر روزے رہتے ہوں تو ان کے قضا روزے ادا کیے جا سکتے ہیں. اگر وہ حج نہ کر پائے ہوں تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہوگا. پھر اسی طرح ان کی نظر پوری کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے ہوں، تو اس کو ادا کر دیا جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کر سکتا ہے اس میں جب وہ زندہ ہوں تو ان کا دل خوش کرے، ان کی خدمت کرے، ان پر اپنا مال خرچ کرے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے، خواہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے. جب وہ فوت ہو جائے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے، والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خوب خوب دعائیں کرے. اور خصوصاً یہ مختصر سی دعا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود حکم دیا کرنے کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا کی خوب خوب تکرار کرے اور ان کی بخشش کی بھی دعا کرے. دعائیں کریں، دن رات دعائیں کریں، لیکن آپ صورت نہیں دے سکتے ان کو. بالکل یہ میں آج قرآن پڑھا تو آج کا فلاں کے لیے، آج کا فلاں کے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ ہی کے لیے. نماز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرے 2 نفل فلاں کے لیے. کوئی دلیل نہیں اس کی سنت میں. مالی عبادات جو ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ جسمانی جیسے روزہ وغیرہ حج ہے وہ تو ہیں، لیکن پیورلی جو جسمانی ہے جیسے نماز ہے یا قرآن پڑھنا ہے وہ نہیں. اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ حج کر سکتے تو عمرہ بدل بھی ہوتا ہے تو طواف بھی وہ اس سینس میں ہو جاتا ہے. صدقہ جاریہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا تو وہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بن جائے گا. اولاد جو کام نیک کرتی ہے وہ ماں باپ کو ملتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے جو بھی پڑھیں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے کل هو اللہ ان کے لیے اور کل اعوذ برب الفلق میرے لیے، یہ نہیں. وہ بھی ان کے لیے اور دوسری بھی ان کے لیے، سب ملے گا ان کو کیونکہ آپ پڑھ رہی ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سورت کے اتنے حرف کی جو اتنے 1000 نیکیاں بنتی ہیں وہ نیکیاں میرے بجائے فلاں کو مل جائیں. یہ کر سکتے کہ سورت پڑھنے کے بعد جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے آپ اس میں ان کے لیے دعا کریں. جی کسی کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جی، کیونکہ کہیں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تم اس کی نماز پڑھ دو. روزے کا ملتا ہے ہمیں، ہم رکھ سکتے ہیں، نماز کا نہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا فریضہ ہے جو ہر بندے کو اپنے لیے خود ہی کرنا ہے، اور اگر کوئی اپنے لیے نہیں کر کے گیا تو آپ اسے پڑھ کے نہیں دے سکتے. ورنہ تو کیا ہوتا، آپ ایک سرونٹ رکھ لیتے نمازوں کے لیے، جن کے پاس پیسے ہوں وہ کیا کرے، ایک بندہ ہائر کرے اور کہے تمہاری ڈیوٹی ہے میری روز کی 5 نمازیں پڑھنا. کیا یہ کیا جا سکتا؟ زندگی میں بھی کوئی آپ کے لیے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن صدقہ زندگی میں بھی کوئی آپ کی طرف سے دے سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سکھایا ہوا علم زندگی میں بھی آپ کے کوئی آگے سکھا سکتا ہے، بعد میں بھی سکھا سکتا ہے. لیکن یہ طریقہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے کہ کوئی میری نماز پڑھ دے، کوئی میرا قرآن پڑھ دے، کوئی میری ذکر کر دے اور کوئی میری دعا کر دے اور میں صرف دنیا میں عیش کروں. یہ نہیں، کیونکہ عبادت کے لیے آپ پیدا کیے گئے اور آپ نے خود نہیں کی اور اوروں سے کراتے رہے. بخشش کے لیے لوگوں کو سپارے بانٹ کے ان سے قرآن ختم کروانا، اس کی کوئی دلیل نہیں. قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے لیکن اسی کو ملے گا جو پڑھے گا. اور پھر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ فقرؤ ما تیسر منہ، جو آسانی سے
پڑھ سکو اتنا پڑھو. اور جب ہم کسی کہتے 10 سپارے تم پڑھ دو، 5 تم پڑھ دو، ایون ایک بھی، اور اس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ کیا پڑھے گا؟ اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں جب قرآن خوانی کی جا رہی ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے صفحہ کو ادھر سے، مجبوری کے مارے ختم کی فکر، ساری توجہ اس پر تھی کہ ختم کر کے نمبر بتا دے کہ اتنے ہو گئے، اس کا بھی دکھاوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب دل اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو. یعنی کہ دل ہی نہ لگے کسی وقت آپ کا. مطلب یہ کہ ایک پوری منزل آپ نے پڑھ لی، 10 سپارے پڑھ لیے، آپ تھک گئے تو بس اب بس کر دو. دین بالکل واضح ہے، سفید روشن دن کی طرح. جو کرنا چاہیے تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں، سب کچھ بتا کے گئے ہیں. ہمارا کام ہے اس کو زندہ کریں، اس پر عمل کریں، نہ کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ اپنے سے شروع کر کے مجرم بنے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت. قبر میں کیا کیا ہوگا؟ ہم سب اپنے فیوچر ہاؤس کے بارے میں امیجن کریں کہ ہم اس کو کس طرح تیار کر رہے ہیں. لڑکیوں کے لیے تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، کیونکہ ہر لڑکی شادی کے خواب دیکھتی ہے اور پھر شادی کے بعد اگلا گھر اور نیا گھر بنانے کا سوچتی ہے، اور اس کی صفائی ستھرائی اور ڈیکوریشن، اور اس کے لیے بہت ساری محنت. لیکن یاد رکھیے کہ صرف شادی کے بعد اگلا گھر نہیں ہوتا، اس سے اگلا گھر جو ہے، جو موت کے بعد ہم سب کو ملنے والا ہے، وہ بھی ایک گھر ہے. اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بھی خواب دیکھنے چاہیے کہ وہ کیسا ہوگا. کیونکہ دنیا کے گھر میں تو ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جی سکتے ہیں، چند سال، لیکن قبر میں معلوم نہیں سینکڑوں سال رہنا ہے یا ہزاروں سال رہنا ہے، اللہ عالم. اگر وہ گھر عمدہ ہے تو راحت اور آرام ہے، اور اگر وہ گھر خراب ہے تو پھر کوئی فریادی فریاد سننے والا نہیں. دنیا میں کسی اسپتال میں اگر کوئی بیمار کراہتا ہے تو بہت سارے ڈاکٹر اور نرسز اس کے علاج کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس کو سکون بخشتے ہیں. لیکن قبر میں کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. وہاں صرف ہمارا عمل ساتھ ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر میں نعمتیں کون کون سی ہوگی. جنت کا بستر اور لباس کا ملنا. اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہوگی؟ جو سوالوں کا صحیح جواب دے گا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی راحت، رزق اور خوشبو آتی ہے. قبر میں کیا آتا ہے؟ جنت کی راحت، رزق اور خوشبو. اور فرمایا اس کے لیے اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھولا جانا. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا اس جنت میں ٹھکانہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے وہ تم دیکھو. تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے کہ جو وہاں پر اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر خوش ہوں گے، جیسے آج آپ سرٹیفکیٹ لے کر خوش ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ کی کوششیں قابل قدر ٹھہری. تو اصل سرٹیفکیٹ وہ ہے جو قبر میں ملے گا، جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے. پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو نے اس کی نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جو کچھ اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے. تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ شکر اللہ نے مجھے آگ سے بچا لیا. صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. جیسے بیڈ روم کے اندر ٹیلی ویژن میں لوگ طرح طرح کے مناظر دیکھتے ہیں، نیچرل بیوٹی دیکھتے ہیں یا اور خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے اپنے بیڈ روم میں ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح قبر میں لیٹے ہوئے جب اہل جنت یعنی جن کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی وہ جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے، یہاں جانے والا ہے تو یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے تیرا گھر. بار بار اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے
اور وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا. اس ہدایت پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے. کیا آج دنیا میں آپ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ شکر گزار ہوتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن کی نعمت دی، تیرا شکر ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین کی سمجھ دی. جو آج دین کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے قبر میں بھی شکر گزار ہوں گے اللہ کے فضل سے. قبر کا 70 ہاتھ کشادہ اور سرسبز کر دیا جانا. قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کو اس دن تک سبزے اور خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی قبر کے اندر بھی ایک سبزہ ہوتا ہے اور قیامت تک اس کی قبر کے اندر یہی رہتا ہے. قبر میں 14ویں کے چاند کی روشنی ہونا. سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ سبز باغیچے میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، جیسے باغ میں گارڈن میں ہوتا ہے. پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. دنیا میں کس کا گھر اتنا بڑا ہے؟ اتنا گھر تو دنیا میں بھی بڑا نہیں ملتا جتنا مومن کو قبر کے اندر بڑا گھر ملے گا. اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے جس میں اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اگر سورج کی روشنی ہوتی تو تھک جاتا. گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرنا. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری دے دوں. لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں آرام سے رہو، یعنی اب گھر والوں سے کوئی رشتہ تعلق نہیں قائم ہو سکتا. بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم فوراً، اور آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو کھاتے ہیں اس کی بھی تصویر اتار کے پیچھے بھیج رہے ہوتے ہیں اور جو پہنتے ہیں اس کی بھی. تو قبر میں جا کر بھی کیا چاہیں گے کہ پیچھے والوں کو بتائیں، لیکن وہاں کوئی واٹس ایپ نہیں ہوگا. نیک اعمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا. سیدنا براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس قبر میں کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ خیر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں. سبحان اللہ. قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا لیکن نیک عمل ساتھ ہوگا. ہم سب اپنے قرآن پڑھنے کو دیکھیں، نمازوں کو دیکھیں، دعاؤں کو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور احسان کے کاموں کو دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے. ابھی تو ڈر لگتا ہے نا کہ قیامت نہ آ جائے کہیں، تو وہ کہے گا ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور اپنے مال کی طرف واپس لوٹ جاؤں، تاکہ جا کے ان سے ملوں. یہ انسان کے اندر قدرتی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کی. انسان دنیا میں کہیں بھی سیر و تفریح کر کے آئے لیکن جو مزہ اور لطف اس کو اپنوں کے اندر آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا. تو وہاں بھی وہ کیا چاہے گا کہ میں اپنی اس خوشی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں. اور ایک روایت میں ہے اس کے پاس متشکل ہو کر، یہ شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت، خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کی کمپنی میں آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کرے. خوشخبری پا لے اللہ کی رضامندی اور باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ فوت شدہ شخص اس سے کہتا ہے تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ خیر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتا تھا، اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا، یعنی پیچھے ہوتا تھا، جھجکتا تھا، ڈرتا تھا. اللہ تجھے بہترین بدلہ دے. تو ہم اپنی قبر میں کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے دنیا کے عمل درست کر لیں. صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا. سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بچاتا ہے. قبروں کی آگ اور گرمی صدقے سے بجھتی ہے. اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. مومن قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا. اس لیے چاہے ایک
کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راہ میں دے، دینے والے بنے، ہمیشہ دینے پر حرص رکھے، اور یاد رکھیے دینے والوں کو ملتا ہے، جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ لوٹاتا ہے۔ اور قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میت کے لیے اس کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی، کھلی کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ وہ انہیں خبر دے دوں، تو وہ دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن پھر وہ آرام سے اس نیند سے اٹھے گا۔ کتنی خوبصورت قبر ہے نیک عمل کرنے والوں کی۔ روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ پرندے ہیں جو جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں، یعنی یہ شہیدوں کا انجام ہے۔ شہداء کو گھر اور رزق ملنا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں، ان کی طرف ان کا رزق جنت سے صبح و شام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا کھانا۔ ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، اور میں اس وقت نوعمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی طرف سے کشادہ کرو، البتہ اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفنانے سے پہلے ہی اس کے لیے خوشخبری دے دی۔ شہداء کی خصوصی مہمان نوازی۔ سیدنا مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اور جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی اور پھرتی رہتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی جہاں سے جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہماری جسموں میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ پھر قتل کیے جائیں۔ پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اتنی کیئر کرتے ہیں۔ نیک اعمال کا ثواب پہنچتے رہنا۔ 3 قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری رہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی ہے، یہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ میں دعا کرتی ہوں، میں اپنے والد کی نیت کرتی ہوں، آپ سب اپنے اپنے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں یا دادا دادی جو بھی، ان کے لیے نیت کر لیجیے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ جہاں اپنی بخشش کی دعا مانگا کرے وہاں اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی ضرور کیا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے
انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. تو والدین کا شکریہ صرف اس طرح ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں کہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میں پیدا کیا یا میں پالا. شکر عمل سے ہوتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے. کوئی سوال؟ کیوں نہیں ٹھیک؟ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی اور میری والدہ نے یہ حدیث مجھے سنا دی تھی، ابھی میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا. ان کو تھوڑا سا پہلے آپ راہ ہموار کریں کہ دیکھیں ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئیں، جہاں ایک طرف قبر میں نعمتیں ہیں وہاں دوسری طرف قبر میں عذاب بھی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا کہاں پڑھی جاتی ہے کچھ پتہ ہے آپ کو؟ تشہد کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. جہاں ہم ربی جلی پڑھتے ہیں نا تو چاہے تو اس کی جگہ آپ پڑھ لیں، چاہے تو اس کے ساتھ پڑھ لیں، دونوں صورتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے تھے، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عذاب قبر سنوا دیتے تو لوگ دفن کرنا چھوڑ دیتے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. جانوروں کو عذاب کی آوازیں آنا. سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یقیناً جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں. سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بھدک گیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے، یعنی ایک دم سرکش ہو گیا. دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس آدمی نے عرض کیا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ ہماری طرف کیا اور فرمایا تم لوگ آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے یعنی صحابہ نے عرض کیا ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے عرض کیا ہم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ سچویشنل بھی ہوتی تھی. جس وقت جو سچویشن پیش آتی اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے. کیا آپ شادی کے مجلس میں یہ کتاب لے جائیں گی؟ کیا خیال ہے؟ شادی والے دن شادی والے گھر میں یہ کتاب سنائیں گی؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبر وغیرہ کے بارے میں کس وقت بتایا؟ جب وہ قبریں دیکھی انہوں نے ان حالات یعنی اس موقع کی مناسبت سے. جہنم کا دروازہ کھلنا اور حرارت اور گرم ہوا کا اندر آنا. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے لیے آگ یعنی غیر مومن کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی حرارت اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے. فرمایا اور اس پر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، یعنی آپس میں چڑ مڑ جاتی، جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا. تو یہ بات اس کے لیے حسرت کا باعث بن جاتی ہے. یعنی لوگ جہنم دیکھ کے قبر میں کیا تمنا کریں گے، کیا کہیں گے کاش مجھے دنیا میں ہدایت مل جاتی.
آج لوگ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے، ہم ان کے لیے کڑتے ہیں، لیکن کل وہ اپنے لیے خود پریشان ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اس پر قائم رکھے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جہنم سے لباس اور بستر آنا اور آگ کی طرف دروازہ کھلنا، سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، غیر مومن کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو۔